رشتے جوڑنے ہوں گے اپنی تاریخ سے، رشتے جوڑنے ہوں گے۔ تاریخ اسلامی، تمہیں تاریخ اسلامی، تمہیں تاریخ اسلامی کے رشتے جوڑنے ہوں گے، بہت سے بن چکے ہیں سومنا تب توڑنے ہوں گے، تمہیں تاریخ اسلامی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی تاریخ کے چند اوراق۔ تاریخ اسلام 150 ہجری تا 175 ہجری۔ جبر کی راتیں، امامت کی روشنی۔ جب ظلم کے سائے طویل ہو جائیں اور جبر کی راتیں اندھیری ہو جائیں، تب تاریخ گواہ بنتی ہے ان ہستیوں کی جو چراغ صبر و ہدایت لے کر اٹھتی ہیں۔ 150 ہجری سے 175 ہجری کا دور ظلم و جبر اور شیعہ دشمنی کا زمانہ تھا، جب عباسی خلافت بظاہر مضبوط مگر اندر سے خوفزدہ تھی۔ اسی اندھیرے میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے امامت سنبھالی۔ آپ علیہ السلام نے تقیہ، عبادت اور خاموش مزاحمت کے ذریعے اہل بیت علیہ السلام کا پیغام زندہ رکھا۔ زنجیروں میں قید ہو کر بھی آپ علیہ السلام نے حریت، تقوی اور صبر کا ایسا نور بکھیر دیا جو دلوں کو منور کرتا رہا۔ یہ دور صرف مظالم کی نہیں بلکہ روشنی کی داستان ہے جو آج بھی سچ کے متلاشی دلوں کو وفا اور استقامت کا پیغام دیتا ہے۔ یہ تاریخ صرف طاقت کے تذکرے کا نام نہیں بلکہ صبر، علم اور قربانی کے چراغوں کی وہ داستان ہے جو ایمانوں کو لرزا گئی۔ تمہیں تاریخ اسلامی کے رشتے جوڑنے ہوں گے، بہت سے بن چکے ہیں سومنا تب توڑنے ہوں گے، تمہیں 150 ہجری۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کا آغاز۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت 128 ہجری میں مدینہ المنورہ میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزند اور حضرت علی علیہ السلام کی نسل سے 7ویں امام ہیں۔ 148 ہجری میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد آپ علیہ السلام نے شیعان حیدر کرار کی قیادت سنبھالی۔ اسی وقت عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور دوانکی کی حکومت تھی، جو 136 ہجری سے 158 ہجری تک حکمران رہا۔ منصور نہایت چالاک، ظالم اور اہل بیت علیہ السلام سے شدید خوف رکھنے والا حکمران تھا۔ اسے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے علم، عبادت اور عوام میں بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ سے خطرہ تھا، چنانچہ اس نے آپ علیہ السلام پر مسلسل جاسوسی کروائی۔ بحر الانوار کے مطابق امام علیہ السلام کے کئی قریبی شاگرد جیسے علی بن یقطین اور محمد بن اسماعیل کو جاسوسی کی نگرانی میں رکھا گیا تاکہ امام علیہ السلام کی سرگرمیوں کی خبر دربار تک پہنچتی رہے۔ تمہیں تاریخ اسلامی کے رشتے جوڑنے ہوں گے، بہت سے بن چکے ہیں سومنا تب توڑنے ہوں گے، تمہیں 151 ہجری تا 154 ہجری۔ علمی خاموشی اور شیعہ گرفتاریوں کا سلسلہ۔ اس دور میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے تقیہ اور عبادت کے راستے کو اپنایا۔ عوامی بغاوت یا سیاسی چیلنج کی بجائے آپ علیہ السلام نے اپنے مخصوص شاگردوں کی روحانی و فکری تربیت پر توجہ دی۔ آپ علیہ السلام نے ایسے افراد کو تیار کیا جو بعد میں اہل بیت علیہ السلام کے پیغام کو آگے بڑھاتے رہے۔ دوسری طرف منصور نے شیعہ علماء کرام اور امام علیہ السلام کے ماننے والوں کے خلاف سخت کارروائیاں شروع کی۔ مدینہ، کوفہ اور بصرہ میں شیعہ گھروں پر چھاپے مارے گئے اور کئی افراد کو قید و بند کی صعوبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ 155 تا 158 ہجری۔ تاریخ طبری اور بحار الانوار کے مطابق خلیفہ منصور نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو مدینہ سے بغداد بلانے کا منصوبہ بنایا تاکہ براہ راست نگرانی میں رکھا جا سکے، لیکن اللہ کے حکم سے اس کا ارادہ مکمل نہ ہو سکا۔
158 ہجری میں منصور دوانقی کا انتقال ہو گیا اور یوں امام علیہ السلام کو قید سے بچا لیا گیا۔ 158 ہجری تا 159 ہجری۔ منصور کے بعد اس کا بیٹا مہدی عباسی خلافت پر براجمان ہوا۔ اس کے ابتدائی برسوں میں اہل بیت علیہ السلام پر سختی میں کچھ کمی آئی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو محدود آزادی دی گئی۔ اسی دوران علی بن یقطین جیسے امام علیہ السلام کے قریبی افراد خلیفہ کے دربار میں بلند مناصب پر فائز ہوئے، لیکن تقیے کے باعث اہل بیت علیہ السلام کی خدمت اور دفاع کرتے رہے۔ تاریخ اسلامی کے رشتے جوڑنے ہوں گے، بہت سے بن چکے ہیں سومنا تب توڑنے ہوں گے تمہیں۔ 161 ہجری۔ گرفتاری کی پہلی کوشش۔ 161 ہجری میں خلیفہ مہدی کو شک ہوا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام خفیہ طور پر بغاوت کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ چنانچہ امام علیہ السلام کو مدینہ سے بغداد طلب کیا گیا اور مختصر عرصے کے لیے قید میں رکھا گیا۔ اس موقع پر جب خلیفہ نے امام علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا وہ خلافت کے خواہش مند ہیں، تو امام علیہ السلام نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، میں وہ ہوں جو نہ دنیا کا طالب ہے اور نہ تمہاری سلطنت کا خواہش مند۔ یہ جواب خلیفہ کے لیے غیر متوقع اور مؤثر تھا، جس کے بعد امام علیہ السلام کو رہائی دے دی گئی۔ 170 تا 174 ہجری۔ ہادی عباسی کا سخت گیر دور۔ مہدی عباسی کے بعد ہادی عباسی نے خلافت سنبھالی۔ اگرچہ اس کی حکومت مختصر تھی لیکن شیعہ دشمنی میں شدید تھی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں پر پھر سے دباؤ بڑھا۔ گرفتاریاں، نگرانی اور اثاثوں کی ضبطی کا نیا سلسلہ شروع ہوا۔ اہم شیعہ مراکز جیسے کوفہ، بصرہ اور خراسان میں امام علیہ السلام کے شاگردوں کو خفیہ طور پر شہید کر دیا گیا۔ اس زمانے میں امام علیہ السلام نے مزید خاموشی اختیار کی اور اپنی سرگرمیاں تقیے کے پردے میں جاری رکھی۔ 175 ہجری۔ ہارون رشید کی خلافت کا آغاز۔ 170 ہجری میں ہارون رشید ولی عہد بن چکا تھا۔ تاریخ اسلامی کے رشتے جوڑنے ہوں گے، بہت سے بن چکے ہیں سومنا تب توڑنے ہوں گے تمہیں۔ 175 ہجری۔ ہارون رشید کی خلافت کا آغاز۔ 170 ہجری میں ہارون رشید ولی عہد بن چکا تھا اور 175 ہجری میں مکمل خلافت اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ ہارون علمی، فنی اور عسکری میدان میں ترقی پسند دکھائی دیتا تھا، لیکن اہل بیت علیہ السلام سے شدید خوف اور نفرت رکھتا تھا۔ اقتدار سنبھالتے ہی اس نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو مدینہ سے گرفتار کر کے بصرہ کے گورنر عیسیٰ بن جعفر کے حوالے کر دیا۔ وہاں امام علیہ السلام کو قید کر دیا گیا اور ان پر کڑی نگرانی رکھی گئی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو باب الحوائج اور عبد الصالح کے القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی صبر، عبادت اور معرفت کا ایک اعلیٰ نمونہ تھی۔ بحر الانوار میں مذکور ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام راتوں کو قیدیوں کو آزاد کرواتے، چھپ کر فقراء میں صدقہ بانٹتے اور قید میں بھی تہجد، تسبیح اور دعا میں مشغول رہتے۔ آپ علیہ السلام کی روحانیت اور حلم دشمنوں پر بھی اثر انداز ہوتی۔ قریبی اصحاب پر مظالم۔ آپ علیہ السلام کے قریبی ساتھی جیسے یحییٰ بن عمار اور سفیان بن سعید کو بدترین اذیتیں دی گئیں۔ ان کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی قربت رکھتے تھے اور اہل بیت علیہ السلام کے پیغام کو عام کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تاریخ اسلامی کے رشتے جوڑنے ہوں گے، بہت سے بن چکے ہیں سومنا تب توڑنے ہوں گے تمہیں۔ 125 ہجری سے 175 ہجری تک کا دور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے لیے آزمائشوں اور استقامت کا زمانہ تھا۔ جب ہر طرف جبر کی زنجیریں کس دی گئیں، تب
امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے صبر، علم اور عبادت کے چراغ جلائے۔ قید و بند کی تاریک راتوں میں بھی آپ علیہ السلام کی روحانی روشنی بجھ نہ سکی۔ آپ علیہ السلام کا سکوت ایک پکار تھا اور زنجیریں آپ علیہ السلام کے عزم کو نہ توڑ سکیں۔ آج بھی ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ حق کے راستے پر چلنے والا کبھی تنہا نہیں ہوتا، وہی راستہ جو دلوں کو حریت کا شعور بخشتا ہے۔ تاریخ اسلامی کے رشتے جوڑنے ہوں گے، موت سے بن چکے ہیں سومنات اب تو